بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن عطاء قال ان نافع بن جبیر ارسلہ الى السائب یسألہ عن شیء رآہ منہ معاویہ فی الصلاۃ فقال نعم صلیت معه الجمعۃ فی المقصورۃ فلما سلم الامام قمت فی مقامی فصلیت فلما دخل ارسل الی فقال لا تعد لما فعلت اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بعد صلاة حتى تكلم او تخرج فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نوصل بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواہ مسلم۔ حضرت عمرو ابن عطاء تابعی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں یعنی عمر کو حضرت نافع ابن جبیر یہ بھی تابعی ہیں نے حضرت صائب جو کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے وہ چیزیں پوچھیں جو حضرت امیر معاویہ نے انہیں نماز میں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے انہیں منع کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت صائب کے پاس گئے اور ان سے اس چیز کی تفصیل معلوم کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مقصورہ میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اسی جگہ جہاں جمعہ کی فرض نماز پڑھی تھی کھڑا ہو گیا اور فرض و سنت میں کوئی امتیاز کیے بغیر جمعہ کی سنت نماز پڑھنے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھر چلے گئے تو میرے پاس ایک شخص کو یہ کہلا کر بھیجا کہ اس وقت تم نے جو کیا ہے آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی جس جگہ فرض نماز پڑھو اسی جگہ امتیاز پیدا کیے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا۔ چنانچہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھو تو اس جمعہ کی فرض نماز کو کسی دوسری یعنی نفل یا قضا نماز سے نہ ملاؤ تا وقتے کہ تم کوئی گفتگو نہ کر لو یا مسجد سے نکل نہ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں تا وقتے کہ درمیان میں بات چیت نہ کر لیں یا مسجد سے باہر نہ چلے جائیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ دو تین باتیں اس حدیث کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے زمانہ میں چونکہ جو امراء اور خلفاء ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، وہ پکے نمازی ہوتے تھے، لہذا وہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، تو ان کی امتیازی حیثیت و شان کے پیش نظر ان کے لیے مسجد کے اندر ایک مخصوص جگہ بنا دی جاتی تھی جسے مقصورہ کہا جاتا تھا، اور بادشاہ یا خلیفہ مسجد میں آ کر اسی جگہ نماز پڑھتا تھا۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے جو پکے نمازی ہوتے ہیں ان کی جگہ منتخب ہوتی ہیں، ان کے بعض مساجد میں ان کے مصلی جائے نماز بھی بچھے رہتے ہیں جہاں پر وہ آتے ہیں، وہ وقت پہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں لہذا وہ وقت پہ آ جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی جگہ پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا۔ تو ایسے ہی جو جگہیں گزشتہ دور میں خلفاء اور امراء کے لیے مقرر کی جاتی تھی، مخصوص کی جاتی تھی، اسے مقصورہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے مقصورہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے مقصورہ میں یعنی وہ جو منتخب جگہ تھی وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اذا صلیت الجمعہ کہ جمعہ کی نماز، تو یہ جمعہ کی نماز کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے جمعہ کی نماز ہی مراد ہے، بلکہ یہ اتفاقی قید ہے اور مثال کے طور پر جمعہ کی نماز کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ جمعہ کی نماز کے علاوہ بھی تمام نمازوں کا یہی حکم ہے کہ فرض کے ساتھ نوافل
نماز ملا کر نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ اس کی تائید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کر رہی ہے، جس میں کسی خاص نماز کے بارے میں نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ ہر نماز کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لی جائے تو نوافل پڑھنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے فرض، نوافل یا قضا نمازوں میں کوئی فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے۔ اچھا جی، یہ فرق اور امتیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ پر فرض نماز پڑھی گئی ہے اسی جگہ نفل، خواہ و سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، نہ پڑھے جائیں، بلکہ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو کر وہ نوافل اور سنن وغیرہ پڑھی جائیں، تاکہ دونوں نمازوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے اور اس سے فرض اور نفل کے درمیان التباس پیدا نہ ہو۔ حدیث میں لفظ آیا ہے او نخرج، توجہ کریں آپ، نخرج مطلب یہ ہے کہ یا تو مسجد سے نکل جائیں، یعنی نوافل، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گھروں میں جا کر پڑھنا بہتر ہے، تو یہ ہے کہ یا تو مسجد سے نکلا جائے، اور یہ مسجد سے نکلنا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً مسجد سے نکلنا، یعنی فرض پڑھ کر مسجد سے نکل کر گھر وغیرہ آ جائیں، اور دوسرا یہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکماً نکلنا۔ تو حکماً نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ فرض نماز پڑھی اس جگہ سے ہٹ کر نوافل دوسری جگہ پڑھے جائیں۔ اور پھر حدیث میں یہ فرق کرنے کے لیے، یعنی فرض و نوافل کے درمیان فرق کرنے کی ایک اور صورت بھی بتائی، وہ یہ کہ جب فرض نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص سے کوئی گفتگو کر لی جائے، تاکہ اس سے ان دونوں نمازوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا ہو جائے۔ حتیٰ تکلم کا جو لفظ ہے وہ یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ دو تین صورتیں فرض اور نوافل میں فرق کرنے کی بتا دیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ مسجد سے نکل جائیں، گھر جا کے پڑھیں۔ اگر گھر نہیں جا سکتے، یعنی پھر گھر کے کاروبار میں کام دھندوں میں لگ کے سنتیں نوافل وغیرہ چھوٹنے کا خدشہ ہے، تو پھر مسجد میں ہی پڑھنا بہتر ہے، چنانچہ مسجد میں پڑھی جائیں اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ادھر ادھر ہو کر کسی اس طرف سائڈوں پہ ہو کر پڑھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسی جگہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ساتھ والے کسی بھائی سے کوئی مناسب ہلکی پھلکی گفتگو کر لی جائے۔ اور میرے عزیز و دوستو، ایک اور روایت ابو داؤد شریف کی ہے جو اس روایت کی تائید کرتی ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا کہ وہ بھی جگہ بدل لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عطا فرماتے ہیں کہ حضرت رأیت ابن عمر صلی بعد الجمعہ رکعتین ثم صلی بعد ذلك اربعا، تو اس طرح انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ مکہ میں جب ہوتے تھے تو تب بھی اور بعد میں بھی اپنی جگہ بدل لیا کرتے تھے۔ اچھا بھائی عزیز و دوستو، چونکہ دو چار دروس سے یہ بات چل رہی ہے سنتوں کے فضائل، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس گفتگو میں مختصراً سنتوں کی تفصیلی یا کسی درجہ میں تعداد بھی ذکر کر دوں۔ آپ حضرات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیں۔ چنانچہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فجر کی۔ فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکدہ یہی سنتیں ہیں، ان کی تاکید تمام مؤکدہ سنتوں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کا وجوب منقول ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار سے کفر کا خوف رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے کچل ڈالیں، یعنی جان جانے کا خوف ہو تب بھی نہ چھوڑو۔
اس فرمان مبارک میں صرف مقصود تاکید اور ترغیب ہے، ورنہ جان کے خوف سے تو فرائض کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ پھر آتی ہے جناب ظہر، تو ظہر کے وقت فرض سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ جمعہ کے وقت فرض سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے سنت مؤکدہ ہے اور فرض کے بعد بھی ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں سنت ہیں۔ عصر کے وقت کوئی سنت مؤکدہ نہیں، ہاں فرض سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ مغرب کے وقت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء کے وقت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور فرض سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ تو باقی رہ گیا وطر، تو وطر کے بعد بھی 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لہٰذا وطر کے بعد 2 رکعت مستحب ہیں۔ یہ میں نے کسی قدر تفصیل بھی بیان کر دی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔